مختصر حمد و ثنا کے بعد رمضان 1446 کا پہلا جمعہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین پوری مسلم دنیا کے تمام مسلمانوں کو رمضان کی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں، مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس رمضان کی برکت سے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی زندگیوں میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کرے، جس سے معاشرے میں سکون ہو، ہر طرف امن ہو، ہم ایک دوسرے کے لیے جان مال قربان کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہوں۔ اس سال رمضان میں 4 جمعے آئیں گے۔ پہلا جمعہ ہم سب یہ چاہیں گے کہ زکوٰۃ سے متعلق اپنے خالق اور مالک سے کچھ سیکھیں۔ میں زکوٰۃ کے مسائل میں آپ کو الجھاؤں گا نہیں، میری کوشش ہوگی انشاءاللہ زکوٰۃ کا ایک سمپل حل آپ کو دوں، اور سب سے بڑھ کر میری کوشش ہوگی کہ زکوٰۃ کا جو فلسفہ ہے، زکوٰۃ کا جو مقصد ہے، وہ کسی حد تک میں آپ کو سمجھا سکوں، آپ کے دل و دماغ میں اتار سکوں۔ لیکن دوستو، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اور آپ یہاں بیٹھے اپنے خالق اور مالک سے سیکھیں۔ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کا لغوی معنی جان لیتے ہیں۔ عربی لفظ ہے، ہمیں اس کا معنی اور مفہوم معلوم ہونا چاہیے۔ زکا یزکو، اس کا معنی ہوتا ہے نشوونما دینا، اس کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں ترقی۔ عربی میں کہا جاتا ہے زکل مال والزرع، مال مویشی، کھیتی یہ بڑھ گئی، اس کی پیداوار میں اضافہ ہو گیا، نشوونما پائی، مال نے ترقی پالی۔ عربی میں ارض زکیۃ، ایسی سرزمین کو کہا جاتا ہے جو شاداب ہو، جو ہری بھری ہو۔ تو لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے ترقی۔ اور یہ زکوٰۃ دینے والے کو بھی اخلاق میں ترقی دیتی ہے، اور معاشرے کو بھی معاشیات اور اقتصادیات کے اندر ترقی دیا کرتی ہے۔ زکوٰۃ حکم الہی کے اعتبار سے، امر ربی کے اعتبار سے عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ اپنی حقیقت میں، اپنے فنکشن کے اعتبار سے، اپنے ثمرات کے اعتبار سے، اپنے نتائج کے اعتبار سے اسلامی ریاست کا ریونیو ہے، اسلامی ریاست کا میزانیہ ہے، اسلامی ریاست کا مالیہ ہے، آسان لفظوں میں اسلامی ریاست کا ٹیکس ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ جو صاحب مال پر، صاحب نصاب پر فرض کی ہے، اس کی 2 مصلحتیں ہیں۔ پہلی مصلحت ذاتی ہے، یعنی زکوٰۃ دینے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور دوسری مصلحت قومی اور ملی ہے کہ زکوٰۃ کا فائدہ معاشرے کو ہوا کرتا ہے۔ ہم زکوٰۃ کی پہلی مصلحت کو سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی پہلی مصلحت ذاتی ہے، یعنی زکوٰۃ دینے والے سے بخل کا خاتمہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والے سے کنجوسی کا خاتمہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا اپنے آپ کو سخی دل بناتا ہے، زکوٰۃ دینے والا اپنے آپ کو لوگوں کے لیے ہمدرد بناتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کو
یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ خلقت کے لیے تراحم کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے. یعنی زکوٰۃ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو سامنے والوں کی ضرورت پیدا ہوگی، اور زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کو اخلاقی اور روحانی زندگی میں ترقی ملتی ہے. یہ زکوٰۃ کی ذاتی مصلحت ہے. ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 41 ہے. سیاق و سباق کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ بہت سارے لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے انہوں نے اپنے عذر بھی پیش کیے، تو جن لوگوں کے عذر قبول کر لیے گئے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے پر جن لوگوں کو معافی مل گئی، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، جن لوگوں کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر معافی مل چکی ہے، آپ ان کے صدقات ان سے قبول کریں. اور ان صدقات سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان کی ذات کو، ان کے رذائل ان سے ختم ہوں گے، ان کے فضائل بڑھ جائیں گے. یعنی زکوٰۃ دینے سے رذائل کا، بری صفات کا خاتمہ ہوتا ہے اور اچھی صفات کا اضافہ ہو جایا کرتا ہے. یہی وہ بات ہے جو مسلم کی روایت کے اندر ہے. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی توجہ دلائی ہے، اپنے تمام ماننے والوں کی توجہ دلائی، اور آپ نے کہا اتقوا الشح. اے میری ملت کے لوگوں، اپنے آپ کو کنجوسی سے بچاؤ، اپنے آپ کو بخیلی سے بچاؤ. کنجوسی اور بخیلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ ہے وہ میرا ہے، میں اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤں، پیسہ گن گن کر رکھوں، اپنی ساتھ نہیں 14 نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کی کوشش کروں. جب کنجوسی ہوتی ہے، جب بخیلی ہوتی ہے، تو انسانوں کے دل سخت ہو جایا کرتے ہیں، معاشرے سے ہمدردی مٹ جایا کرتی ہے، لوگ آنکھیں پھیر لیا کرتے ہیں، خون کا رنگ بدل جایا کرتا ہے. تو ہمارے رسول نے فرمایا اتقوا الشح، اپنے آپ کو بخیلی سے بچاؤ، اپنے آپ کو کنجوسی سے بچاؤ. یہی کنجوسی ہے، یہی بخیلی ہے. فإنما أهلك من كان قبلكم، اسی کنجوسی نے، اسی بخیلی نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا، تباہ کیا. پھر ہمارے رسول نے فرمایا یہی کنجوسی تھی، یہی بخیلی تھی. حملہم علی ان سفکوا دماءہم، تاریخ میں جو خونی جنگیں ہوئی ہیں اس کے پیچھے یہ کنجوسی تھی. تاریخ میں جو عام انسانوں کا خون بہایا گیا ہے اس کے پیچھے یہ بخیلی تھی. واستحلوا محارمہم، اور یہی بخیلی ہوتی ہے، یہی کنجوسی ہوتی ہے جو حرام کو بھی حلال کروا دیتی ہے. اب ہم پاکستانی معاشرے میں دیکھ لیں، یہاں جتنی بھی مہنگائی ہے وہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہے، یہاں جتنی بھی مہنگائی ہے وہ مافیا کی وجہ سے ہے. اور مافیا کوئی باہر سے نہیں آئی ہوئی، ہم جیسے مسلمان ہیں، کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، بس وہ یہ سوچ رہا ہے کہ راتوں رات ارب پتی بن جائے، راتوں رات وہ کھرب پتی بن جائے. تو اس کنجوسی نے، اس بخیلی نے حرام کو بھی حلال قرار دلوا لیا. تو زکوٰۃ جو فرض ہوئی ہے مسلمانوں پر، اس کی ذاتی مصلحت زکوٰۃ دینے والوں کی اخلاقی ترقی ہے. قبل اس کے کہ ہم زکوٰۃ کی بڑی مصلحت، قومی اور ملی مصلحت کو سمجھیں، یہاں چند مسائل زکوٰۃ سے متعلق میں گوش گزار دینا چاہوں گا نا. تمام دوست اس بات کو یاد رکھیں، زکوٰۃ اموال نامیہ پر فرض ہے، یعنی وہ مال جن مالوں کے اندر محسوس یا غیر محسوس بڑھوتری ہوتی ہے. جو مال اپنی جگہ منجمد ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں کی گئی ہے، یا تو محسوس بڑھوتری ہو یا غیر محسوس بڑھوتری. مثال کے طور پر زرعی پیداوار، صنعتی پیداوار، مال مویشی، ہم خود دیکھتے ہیں کہ ان میں محسوس بڑھوتری ہو رہی ہے. کرنسی، سونا چاندی،
ان میں محسوس بڑھوتری نہ ہو، لیکن غیر محسوس بڑھوتری ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مارکیٹ ویلیو کے اندر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جن اموال پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے وہ اموال نامیہ ہیں۔ دوسری چیز، جب اللہ رب العالمین نے ہم پر زکوٰۃ فرض کی تو سلیب بھی بتا دیے، یعنی نصاب بھی ہمیں بتا دیے گئے۔ مثال کے طور پر زمینی پیداوار غلے کی کا جو نصاب بتایا وہ ہے 5 وسق۔ 5 وسق کا مطلب احناف کے ہاں 976 کلو 800 گرام، 976 کلو 800 گرام احناف کے ہاں، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں 651 کلو 90 گرام۔ چاندی کا نصاب ہمارے رسول نے بتایا 5 اوقیہ، جسے ہم 200 درہم کہہ سکتے ہیں، جسے 612 گرام چاندی کہہ سکتے ہیں، جسے عرف عام کے اندر کہا جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کا نصاب دیا۔ مال مویشی کے اندر 5 اونٹ ہوں تو زکوٰۃ ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 40 بکریوں کا ریوڑ ہو تو زکوٰۃ شروع ہوتی ہے۔ 30 گائیں یا بھینسیں ہوں تو زکوٰۃ شروع ہوتی ہے۔ جس طرح نصاب بتایا اسی طرح شرح بھی بتا دی کہ کس شرح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ مال پر 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی، پیداوار پر 5% بھی ہے، 10% بھی ہے اور 20% بھی ہے۔ پھر مال کی زکوٰۃ ہر سال دی جائے گی، سال پورا ہونے پر۔ پیداوار کی زکوٰۃ جب پیداوار آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ چند مسائل ذہن نشین کروانے کے بعد اب جو زکوٰۃ ہم پر فرض ہوئی ہے اس کی بڑی مصلحت، اس کی قومی مصلحت، اس کی ملی مصلحت یہ ہے کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کا کام ہو، عوامی فلاح و بہبود کا کام ہو، اسلامی ریاست کی ریاستی مشینری چلتی رہے اور شہروں میں قصبوں میں ترقیاتی اسکیمیں جاری کی جا سکے۔ یہ ہے مقصد زکوٰۃ کا ملی سطح پر یا قومی سطح پر۔ یہ بات ہم تمام دوست یاد رکھیں، زکوٰۃ یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے، زکوٰۃ ریاستی مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں، میں صاحب مال ہوں، میری مرضی جس کو چاہوں زکوٰۃ دے دوں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں صاحب نصاب ہوں، میں صاحب مال ہوں، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو یہ ریاست کا اسلامی ریاست کا ٹیکس ہے، اسلامی ریاست کا ریونیو ہے، یہ اسلامی ریاست کا مالیہ ہے، یہ اسلامی ریاست کا میزانیہ ہے۔ اب جب دلائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو ذہن نشین کریں آپ۔ سورہ حج آیت نمبر 41، میں سیاق و سباق میں رہ کر اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ پہلا موقع ہے اللہ رب العالمین نے مدینہ کے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے دفاع کے لیے تلوار نکال سکتے ہیں۔ اسی موقع پر اللہ نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ابھی تو بیت اللہ قریش مکہ کے ہاتھوں میں ہے اور انہوں نے بیت اللہ کو بت خانہ بنایا ہوا ہے، لیکن آنے والے وقت میں جب یہ بیت اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگا، جب بیت اللہ مسلمانوں کی ریاست کا حصہ ہوگا تو مسلمان اپنی ریاستی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یہاں نماز کا نظام قائم کریں گے، یہاں زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے اور ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے نیکیوں کو پروموٹ کریں گے، نیکیوں کی نشر و اشاعت کریں گے اور برائیوں کے خلاف بند باندھیں گے۔ سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں مصارف زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا مال کہاں کہاں کن کن مدوں میں خرچ ہوگا۔ اس آیت نمبر 60 سے پہلے آیت نمبر 58 اور 59 کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم چلے گا کہ زکوٰۃ یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ اسلامی ریاست کا ٹیکس ہے کیا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ محمد علیہ الصلاۃ والسلام جب بیت المال سے، پبلک پراپرٹی سے
خرچ کیا کرتے تھے تو منافقین اللہ کے رسول پر الزام لگاتے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراضات کھڑا کرتے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عیب جوئی کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے شکوے شکایت کرتے تھے کہ آپ زکوٰۃ کی صحیح تقسیم نہیں کر رہے ہیں، درست تقسیم نہیں کر رہے ہیں، آپ حقداروں کو ان کا حق نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس پس منظر میں اللہ رب العالمین نے مصارف زکوٰۃ بتائے کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ریاست مدینہ کے والی ہیں، آپ پابند ہیں اس بات کے کہ اپنی مرضی سے زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو مدیں بتا دی ہیں، جو مصارف بتا دیے ہیں، محمد علیہ السلام انہی مدوں میں مال خرچ کریں گے، انہی مصارف پر مال خرچ کریں گے۔ اور جن دوستوں کا مطالعہ ہے وہ جانتا ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جہاں 8 مصارف زکوٰۃ بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک والعاملین علیہا، محصلین زکوٰۃ، زکوٰۃ جمع کرنے والے، زکوٰۃ کی حفاظت کرنے والے، زکوٰۃ کی تقسیم کی انتظام کاری کرنے والے، ان کا حق ہے زکوٰۃ کے اندر۔ تو زکوٰۃ انفرادی معاملہ نہیں ہے، زکوٰۃ ریاستی مسئلہ ہے، یعنی ایک اسلامی ریاست اپنا ٹیکس زکوٰۃ کے نام سے جمع کرتی ہے، اپنا ریونیو زکوٰۃ کے نام سے جمع کرتی ہے۔ بخاری مسلم کی وہ روایت دوستو کس کے ذہن میں نہیں ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں بہت سارے دوست سو رہے ہیں نا، یہی وہ چیز ہے جہاں میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک بات سکھانا چاہتا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم یا تو آئیں نہیں مسجد میں، اور آئیں تو تھوڑا سا کچھ لے کر آئیں نا، جذبہ، کچھ سیکھنا ہے، کچھ جاننا ہے۔ اب یہاں آ کر آپ سو جائیں، اپنی تھکاوٹ کا سارا اظہار یہاں کریں، بات کرنے والا اپنی بات نہ رکھ سکے، تو فائدہ کیا اس بات کا؟ تو بہت معذرت، لیکن سب کو دوستوں کو خیال کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کا نا، اور ہم نہ جانے کیوں ان چیزوں کا ادب نہیں رکھ سکے، اللہ کے گھر کے اندر ایک مقصد بھی لے کر آئے اور وہ مقصد بھی حاصل نہ کریں تو فائدہ کیا اس کا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اول کی حیثیت سے منصب سنبھالا۔ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، عرب کے اندر ارتداد کی لہر دوڑ گئی، ان مرتدین کے اندر مانعین زکوٰۃ بھی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کی حیثیت سے، ریاست مدینہ کے والی کی حیثیت سے مقدس جنگ لڑنے کا ارادہ کیا۔ عمر بن خطاب اور ان جیسے جہاندیدہ صحابہ نے مخالفت بھی کی، لیکن اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کیا تھے؟ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں لڑوں گا ایسے لوگوں سے جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے۔ فإن الزکاۃ حق المال، زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے، یعنی اسلامی ریاست میں رہنے والا ایک شخص کما رہا ہے ماشاءاللہ، صاحب حیثیت ہے ماشاءاللہ، اس کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، تو اس کے مال پر ریاست کا حق ہے۔ فإن الزکاۃ حق المال واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونها الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علی منعها، اگر یہ ایک بھیڑ کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے دینے سے انکار کر دیں گے، میں منع کرنے والوں سے لڑوں گا، منع کرنے والوں سے جہاد کروں گا۔ تو زکوٰۃ یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے، زکوٰۃ اسلامی ریاست کا ریونیو ہے، اسلامی ریاست کا ٹیکس ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا صحیح اور درست طریقہ تو یہی ہے کہ ایک اسلامی ریاست ہو اور وہ صاحب مال لوگوں سے، صاحب زکوٰۃ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے۔ لیکن اگر کوئی اسلامی ریاست دلچسپی نہیں رکھتی زکوٰۃ لینے میں، وہ ظالمانہ ٹیکس لینا چاہتی ہے، زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق یہی ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب لوگوں سے لی جاتی ہے، جبکہ ٹیکس ہر ایک سے لیا جاتا ہے، بلکہ ٹیکس کے اندر امیروں کو چھوٹ مل بھی جاتی ہے، غریبوں کی گردن دبا دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی اسلامی ریاست ہو
اور وہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے طریقے سے مطمئن نہ ہو، اپنا ریونیو ٹیکس کے نام پر حاصل کرنا چاہتی ہو، تو پھر بھی میں اپنے تمام سننے والے دوستوں سے یہی کہوں گا، زکوٰۃ کو انفرادی سطح پر ادا نہ کریں، بلکہ کسی نہ کسی قسم کا نظم اجتماعی پیدا کریں آپ۔ دیکھیں، اگر میں اپنی زکوٰۃ انفرادی سطح پر دوں نا تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر میں کسی نہ کسی قسم کا نظم اجتماعی پیدا کروں گا اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر نظم اجتماعی خاندان برادری کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اب ایک خاندان، ایک برادری اپنا زکوٰۃ کا مال ایک جگہ جمع کرائے تو کم سے کم اس خاندان، اس برادری کے جتنے بھی غریب اور مسکین ہوں گے ان کو سہارا مل جائے گا۔ نظم اجتماعی ایک دوسری شکل میں بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، کسی مذہبی جماعت کا نیٹ ورک ہو، اس مذہبی جماعت سے وابستہ تمام لوگ اپنی زکوٰۃ وہاں جمع کرائیں تو کم سے کم اس مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے لوگوں کی داد رسی ہو سکے گی۔ کوئی NGO بھی ہو سکتی ہے جس پر ہمیں اعتماد ہے، جس پر ہمیں بھروسہ ہے، اور وہ NGO صحت کے میدان میں بڑا کام کر رہی ہے، تعلیم کے میدان میں بڑا کام کر رہی ہے، لوگوں کی راشننگ کے لیے بڑا کام کر رہی ہے، یا لوگوں کو چھت فراہم کرنے کے لیے، گھر فراہم کرنے کے لیے بڑا کام کر رہی ہے، تو اس NGO کے نیٹ ورک سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو جب نظم اجتماعی ہوگا نا تو زکوٰۃ کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ کل عشاء کے بعد امام صاحب نے اعلان کیا کہ مسجد انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی ایک فنڈ قائم کیا جائے گا، اور اس فنڈ کا مقصد کیا ہوگا کہ جناب ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے جو سفید پوش لوگ ہیں ضرورت مند، ہیں مستحق، ہیں حاجت مند، پیر سے پیر ہمارے ساتھ ملاتے ہیں، کندھے سے کندھا ہمارے ساتھ ملاتے ہیں، اپنی ضرورت کسی کے سامنے رکھ نہیں پاتے، لیکن انتظامیہ کے سامنے کبھی انہوں نے اپنی ضرورت پیش کر دی ہے، یا انتظامیہ کے لوگوں کو خاموش طریقے سے ان کی ضرورت معلوم ہے، تو جو فنڈ انتظامیہ نے قائم کیا ہے جس میں آپ صدقات جمع کرائیں گے، جس میں آپ زکوٰۃ جمع کرائیں گے، اس سے ان لوگوں کی داد رسی کی جائے گی، ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی جو ہمارے درمیان رہ کر ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر ریاست کا نظم اجتماعی موجود نہ بھی ہو تو ہم کسی نہ کسی سطح کا نظم اجتماعی پیدا کر کے وہاں اپنی زکوٰۃ جمع کرائیں، اس کا بینیفٹ زیادہ ہوگا، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، چاہے ریاستی نظم اجتماعی ہو یا اس سے باہر کوئی نظم اجتماعی ہو، زکوٰۃ کا ایک ایک روپیہ یہ پبلک پراپرٹی ہے، زکوٰۃ کا ایک ایک روپیہ یہ عوام کی ملکیت ہے۔ اگر ایک دھیلے کی کرپشن ہوتی ہے، اگر ایک روپیہ ناجائز خرچ کیا جاتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں یہ ایک دھیلا لے کر ہم آئیں گے، خدا کی بارگاہ میں یہ ایک روپیہ لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں کہہ چکے ہیں۔ اب ہماری جو پاکستانی ریاست ہے، ظاہر ہے کہ یہ زکوٰۃ کے نام سے ریونیو جمع نہیں کر رہی، یہ ٹیکس کے نام سے ریونیو جمع کر رہی ہے، لیکن جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ بھی پبلک پراپرٹی ہے، وہ بھی عوام کی ملکیت ہے۔ ایک روپیہ بھی کوئی لے رہا ہے نا، وہاں تو ایک روپیہ لے نہیں جا رہا، وہاں تو جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں وہ کروڑوں کی کرپشن کرتے ہیں، وہ تو اربوں کی کرپشن کرتے ہیں۔ میں تو حیرت کرتا ہوں انہوں نے کس طرح خدا کو بھلا دیا، انہوں نے کس طرح خدا کے عذاب کو بھلا دیا۔ انہیں کیا اپنی موت کا یقین نہیں ہے، کہ آخرت کے وقوع کا یقین نہیں ہے، خدا کے سامنے انہوں نے حاضری نہیں دینی ہے۔ پاکستان کا المیہ یہی ہے، یہاں اخلاق پر بہت کم کام ہوا ہے، یہاں روحانیت پر بہت کم کام ہوا ہے۔ یہاں ایجنسیز نے معذرت کے ساتھ کبھی ہمارے منہ میں سیاسی نعرہ دیا ہے، کبھی ایجنسیز نے کبھی ہمارے منہ میں مذہبی نعرہ دیا ہے، کبھی ایجنسیز نے اپنے مقصد کے لیے، اپنے ایجنڈے کے لیے سیاسی جھنڈا ہمیں پکڑا دیا ہے، کبھی مذہبی جھنڈا ہمیں پکڑا دیا ہے۔ تو پاکستان کے اندر اخلاق کی تعمیر نہیں ہو سکی، روح کی تعمیر نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے اسلام کے نام پر بننے والا ملک، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک بڑے مسائل سے دوچار ہے۔ لیکن دوستو، کم سے کم جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی تو پوری کوشش کریں۔ اب جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں نا، اس کے لیے دل دماغ حاضر رکھیں آپ۔ میں مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے اس سے متفق ہوں۔ عام طور پر جو نصاب
مقرر کیا جاتا ہے وہ چاندی کو بنیاد بنا کر کیا جاتا ہے، یعنی 5 اوقیے، 200 درہم، 612 گرام یا 52.5 تولہ چاندی، اس کو بنیاد بنا کر نصاب مقرر کیا جاتا ہے۔ اس سال گورنمنٹ آف پاکستان نے جو نصاب مقرر کیا ہے وہ ہے 1,79,689 روپے، 1,79,689 روپے یہ نصاب ہے۔ اب اگر کسی بھی دوست کی، کسی بھی بہن کی بچت 1,89,689 روپے ہے، چاہے کیش اماؤنٹ کی شکل میں ہو، چاہے سونا چاندی کی شکل میں ہو، چاہے ڈپازٹ کی شکل میں ہو، چاہے پرائز بانڈ کی شکل میں ہو، چاہے آپ کی پلاٹ کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی آپ کی 1,79,689 روپے کی بچت ہے، اس پر 2.5% آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ سے مستثنی صرف 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، آپ کی بچت 1,79,689 روپے سے کم ہو۔ جب آپ کی بچت اس سے کم ہے تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے استعمال کی چیز ہے، چاہے وہ کتنی قیمتی ہے، ذاتی استعمال کی جو چیز ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے فرنیچر پر زکوٰۃ نہیں ہے، یا جو بھی آپ کے ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری چیز جو زکوٰۃ سے مستثنی ہے وہ ہے، یعنی جو چیز آپ کو پیدا کر کے دے، جو چیز آپ کو کما کر دے، ٹھیک ہے، یعنی جنہیں کہتے ہیں مینس آف پروڈکشن۔ زرعی زمینیں ہیں وہ آپ کو کما کر دیتی ہیں، زرعی زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صنعتی مشینری ہے وہ آپ کو کما کر دیتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے چند گھر کرائے پہ اٹھائے ہوئے ہیں، چند دکانیں کرائے پر اٹھائی ہوئی ہیں، وہ دکانیں اور وہ گھر آپ کو کما کر دیتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو مینس آف پروڈکشن، جو چیزیں آپ کو کما کر دیتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، آمدنی پر زکوٰۃ ہے، جو کچھ آپ کو حاصل ہو رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ چند باتیں سمجھ لینے کے بعد اب میں جو اصل مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا، وہ ہے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، انفاق۔ یہ اسلام کی سماجی اور اسلام کی معاشی اقتصادی زندگی کے ستون ہیں۔ یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ اسلام کے فائنانشل اور اسلام کے سوشل پلر ہیں۔ بس دماغ اب حاضر رکھے گا جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اور یہ بات میں سمجھا کیوں رہا ہوں، پس منظر بھی سامنے رکھ دوں آپ کو۔ ہو یہ رہا ہے پاکستان کے اندر ہم مسلمان وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی ذات سے باہر نہیں دیکھ رہے، اپنے معاشرے کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ اسی لیے یہ معاشرہ تنگ نظر ہو گیا ہے، یہ معاشرہ تنگ دل ہو گیا ہے۔ جو لکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی، ارب پتی اور کھرب پتی کی طرف سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں پیسہ منجمد کر رہا ہے۔ میں نے آپ سے کبھی کہا تھا پاکستانیوں کے 400 ارب ڈالر زمین کی نظر ہو چکے ہیں، ریئل اسٹیٹ کی نظر ہو چکے ہیں۔ وہ 400 ارب ڈالر منجمد ہے، مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، بے روزگاری عام ہے، قوت خرید لوگوں کی گھٹ چکی ہے۔ اللہ کا اصول کیا ہے؟ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، سارا مال سمٹ کر چند امیروں کے ہاتھوں میں نہ آ جائے، سارا مال سمٹ کر چند اغنیاء کے ہاتھوں میں نہ آ جائے، بلکہ یہ مال مارکیٹوں کے اندر گردش کرے تاکہ لوگوں کی قوت خرید بھی بڑھے اور لوگوں کو معاشی انصاف بھی مل سکے۔ اس پس منظر میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، بہت توجہ رہے آپ کی نا۔ دوستو، یہ حق اللہ ہے کیا چیز؟ ہم کہتے ہیں نماز اللہ کا حق، روزہ اللہ کا حق، زکوٰۃ اللہ کا حق، حج اللہ کا حق۔ حق
اللہ اصل میں اپنے ثمرات اور نتائج کے اعتبار سے حقوق العباد ہے۔ بھئی حق اللہ کا مطلب صرف اتنا سا تو ہے کہ مجھے اس بات کا احساس ہے میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی پروردگار ہے، میرا کوئی پالنہار ہے، اور جب مجھے احساس ہے کوئی میرا خالق میرا مالک ہے تو میں اس کے سامنے بندگی کا اظہار کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے یہ اسی کی عطا ہے، یہ اسی کی بخشش ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ اس کی تعریف کرتا ہوں، میں اس کے گن گاتا ہوں۔ یہ نا حق اللہ۔ حق اللہ اصل میں حقوق العباد ہیں، اپنے ثمرات کے لحاظ سے، اپنے نتائج کے لحاظ سے، اپنے اخلاقی اور روحانی فوائد کے اعتبار سے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اترے، جس میں جہاں مصارف زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے دوستو؟ عبادت، اللہ کا حق۔ آپ نے اللہ کا حق ادا کیا، لیکن اللہ کے اس حق سے معاشرہ بن گیا، اسلامی معیشت ترقی پا گئی، اسلامی اقتصادیات کھڑی ہو گئی۔ آپ 8 مصارف زکوٰۃ کا مطالعہ تو کریں، ایک غریب ایک مسکین کی ذاتی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، اور غرباء اور مساکین کے معاشرتی فلاح و بہبود کے بھی کام ہو رہے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کے پیسے سے شفا خانے بن رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے تعلیمی ادارے کھڑے ہو رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے فیکٹریاں اور کارخانے کھڑے ہو رہے ہیں، سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، کنویں کھودے جا رہے ہیں، سیوریج لائنیں بچھائی جا رہی ہیں، لائبریریوں کا قیام ہو رہا ہے۔ اس سے بھی آگے جائیں، ریاست کے جتنے بھی ورکر ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں کا انتظام زکوٰۃ کے پیسے سے ہوا کرتا ہے۔ اس سے بھی آگے جائیں، اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم یا نو مسلم اثر و رسوخ رکھتے ہوئے لوگ ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے پولیٹیکل مد میں زکوٰۃ سے انہیں پیسہ دیا جاتا ہے تاکہ اسلامی ریاست ڈیسٹیبلائز نہ ہو ان غیر مسلموں کے ہاتھوں، اسلامی ریاست تباہی کے دہانے پہ نہ چلے جائے ان نو مسلموں کے ہاتھوں۔ تو پولیٹیکل مد میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے نو مسلموں یا غیر مسلموں کے شر سے اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کی عالمی طاقتیں ترقی پذیر ممالک کو ایڈ فراہم کرتی ہیں تاکہ یہ ترقی پذیر ممالک عالمی طاقتوں کے ہم نوا بن کر رہے، آگے بڑھیں آپ۔ یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے نا، یہ اسلامی انشورنس کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ بھائی ایک فیکٹری مالک قرضوں تلے دب گیا، ایک فیکٹری مالک تباہی کے دہانے پر آ گیا، اس کا دیوالیہ نکل گیا، اب زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کی فیکٹری تعمیر کی جاتی ہے، مشینری ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ شخص جو ریاست کے لیے کل تک کماؤ پود تھا اور حالات کے وجہ سے مسائل کا شکار ہو گیا، ایک مرتبہ پھر زکوٰۃ کے پیسے سے اسے کماؤ پود بنایا جائے، کمانے کے قابل بنایا جائے۔ اس سے بھی آگے جائیں آپ، زکوٰۃ کے پیسے سے مسجدوں کا نظام کھڑا کیا جاتا ہے، مسجدوں کا نظام چلایا جاتا ہے، مدرسہ ایجوکیشن کی ترویج کی جاتی ہے، ہر چھوٹی اور بڑی نیکی اور خیر خواہی کا کام زکوٰۃ کے پیسے سے کیا جاتا ہے۔ آپ نے زکوٰۃ دی، حق اللہ، اللہ کا حق، لیکن فائدہ کس کو ملا؟ معاشرے کو۔ یہ جو آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، آپ صدقہ خیرات قرآن بھرا پڑا ہے نا دوست، کبھی قرآن ہم سے کہتا ہے، ہمارا خالق ہم سے کہتا ہے دن کا وقت ہو خرچ کرو، کبھی کہتا ہے رات کا وقت ہو خرچ کرو، کبھی ہمارا خالق کہتا ہے علل اعلان خرچ کرو لوگوں کو دکھا کر، اور کبھی ہمارا خالق ہم سے کہتا ہے لوگوں سے چھپا کر خاموش انداز میں خرچ کرو۔ کبھی قرآن پڑھیے، مطالعہ کیجئے دوست، یہ جو ہم مسکینوں کو دیتے ہیں، یہ جو ہم غریبوں کو دیتے ہیں، یہ جو ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہیں جو ضرورت مند ہوں، یہ بھیک نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26، سورہ روم آیت نمبر 38، دونوں مکی صورتیں ہیں، اور دونوں مقامات پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچاؤ، عیاشی سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہاں 2 خرچ کرنے ہیں 4 خرچ نہ کرو،
فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو جو ضرورت مند ہو، معاشرے کے مسکینوں کو دو، معاشرے کے محتاجوں کو دو، معاشرے کے یتیم و بیواؤں کو دو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ ان کا حق ہے۔ میں نے اپنی مال سے اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کر لیں، اپنی کاروباری ضرورتیں پوری کر لیں، اپنی گھریلو ضرورتیں پوری کر لیں۔ اب ذاتی، کاروباری اور گھریلو ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو مال بچ گیا ہے یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی بخشش ہے، اسے معاشرے کی فلاح و بہبود میں لوٹا دو۔ اگر اللہ کی قسم ہم حق اللہ کو سمجھ جائیں کہ حق اللہ کی اصل اسپرٹ کیا ہے، معاشرہ کھڑا ہو جائے۔ یہ نماز مجھے بااخلاق بناتی ہے، یہ زکوٰۃ مجھے صاحب احساس بناتی ہے، یہ روزہ مجھے دوسروں کا درد سکھاتا ہے۔ تو حق اللہ اصل میں حقوق العباد ہے۔ حق اللہ کے سارے ثمرات، حق اللہ کے سارے نتائج یہ اخلاقی اور روحانی سطح پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ اور صدقات کی صحیح اسپرٹ کو سمجھ جائیں تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ اب رسول اللہ کا خواب کیا تھا؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے، دماغ ہاتھ سے رکھ کے سنیے گا۔ آپ کے رسول کے الفاظ ہیں، آپ کا رسول زمین میں بیج بو رہا ہے، آپ کا رسول ترقی کا راستہ دکھا رہا ہے، آپ کا رسول اپنی ملت کو ترقی کے زینے پر کھڑا کر رہا ہے۔ رسول کے الفاظ کیا ہے؟ تصدقوا، اے میرے ماننے والوں صدقہ کرو۔ صدقے کا مطلب کیا ہے؟ جو پیسہ میرے پاس ہے میں نے اس سے اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کی، کاروباری ضرورتیں پوری کی، گھریلو ضرورتیں پوری کی، جو بچ جائے وہ معاشرے کی فلاح و بہبود پر لگا دو۔ جب پیسہ معاشرے کی فلاح و بہبود میں لگ جائے گا تو چند مالداروں کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوگا، چند اغنیاء کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوگا، مارکیٹ میں وہ پیسہ آئے گا، پیسہ مارکیٹ میں گردش کرے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا، معاشی انصاف ملے گا، لوگوں کی قوت خرید بڑھے گی۔ ہمارا رسول کہہ رہا ہے تصدقوا، لوگوں صدقہ کرو، لوگوں خیرات دو، اپنی فاضل آمدنی معاشرے کے پست طبقات پہ لٹا دو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زمان، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک شخص جو اللہ کے رسول کا امتی ہوگا وہ اپنا صدقہ لے کر نکلے گا کہ کوئی مل جائے جس کو میں اپنا صدقہ دے سکوں، فَلَا يَجِدُ مَن يَقْبَلُهَا، ڈھونڈنے سے بھی اسے صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ کہا جاتا ہے یہ زمانہ دیکھا، یہ دور دیکھا عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں لوگوں نے، آج بھی تہیا کرنے، انفاق کی اسپرٹ کو سمجھیں، زکوٰۃ کی اسپرٹ کو سمجھیں، اللہ کی قسم بہت بڑی معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے۔ اپنے آپ کو کوشش کریں، بچائیں کہ میٹیریلسٹ نہ ہوں، ہم مادہ پرست نہ ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا سب سے بڑا امتحان مال کے اندر ہے، مادہ پرستی کے اندر ہے۔ شاید یہ ملت پیچھے رہ گئی، دنیا کی قوموں کے اندر اپنا مقام نہیں بنا سکی مادہ پرستی کی وجہ سے۔ آپ مڈل ایسٹ کو اٹھا لیں، آپ ترکی کو اٹھا لیں، کوئی بھی اسرائیل کے مقابلے پر کیوں نہیں آیا؟ کوئی اپنی معیشت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، کوئی اپنی اقتصادیات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ 50,000 فلسطینی جان سے گئے، لاکھوں معذور ہو گئے، پورا غزہ کھنڈرات کا ڈھیر بن گیا۔ کیوں؟ چونکہ کوئی مسلمان حاکم آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، اس کی معیشت کے تانے باندھے بندھے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ مسلم امت کا سب سے بڑا امتحان، اگر ہم پاکستانی لوگ اپنے آپ کو مادہ پرستی سے بچا سکیں، میٹیریلسٹ ہونے سے بچا سکیں، اللہ کی قسم بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ ہر خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی صاحب حیثیت ہوتا ہے، ہر خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی مالدار ہوتا ہے، اللہ کی قسم وہ اپنے خاندان کو کھڑا کر سکتا ہے۔ اگر خاندان کا صاحب حیثیت اس نے کوئی کارخانہ لگایا، اس نے کوئی اسکول تعمیر کیا،
وہ اپنے خاندان کے لوگوں کی بہترین فلاح و بہبود کا کام کر سکتا ہے۔ سوچے تو صحیح رسول کیا کہہ رہا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے پیشہ ور گداگروں کو نہ دے۔ یہ جو ہمارا صدقہ خیرات ضائع ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے آنکھیں بند کر کے ہم دے دیتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ ہم سے جہاں یہ سوال کرے گا پیسہ کہاں سے کمایا، وہاں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی سوال کرے گا پیسہ کہاں خرچ کیا۔ آنکھیں بند کر کے شخصیات پر مال نہ لٹائیں، آنکھیں بند کر کے ناموں پر مال نہ لٹائیں، آنکھیں کھولیں۔ سب سے اپنے گھر میں دیکھیں، ہمارے گھر میں تو کوئی ضرورت مند نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں تو کوئی ضرورت مند نہیں ہے، ہمارے اپنے گھرانے میں تو کوئی ضرورت مند نہیں ہے، ہمارے اپنے محلے میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا ہے میں صاحب حیثیت ہوں، گھر کے لیے میں نے آنکھیں بند کی بھی، باہر کے لیے آنکھیں کھولی بھی، باہر کے ناموں کے لیے، باہر کی شخصیات کے لیے لاکھوں اور کروڑوں روپے کا چیک دے رہا ہوں، اور گھر کے اندر جو ضرورتیں ہیں ان کے لیے آنکھیں پھوڑی بھی ہیں میں نے۔ کیا ہے یہ؟ ان چیزوں سے بچائیں۔ تو پیشہ ور گداگروں کو کبھی بھی ایک ٹکا نہ دیں، ایک پیسہ نہ دیں، ایک روپیہ نہ دیں، چاہے وہ روئے، چاہے وہ چیخے، چاہے وہ چلائے، چاہے وہ آپ کے پیروں میں گر جائے۔ جب ہمارا رسول ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، پیشہ ور گداگروں کا معاملہ یہ ہے لا یزال الرجل یسأل، پیشہ ور گداگر ہمیشہ اپنا سوال لوگوں سے کرتا رہتا ہے، ہمیشہ اپنا ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلاتا رہتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ پیشہ ور گداگر آئے گا، چاہے یہ پیشہ ور گداگر پیبند زدہ کپڑے پہنا ہوا ہو، چاہے یہ پیشہ ور گداگر سوٹڈ بوٹڈ ہو، جس طرح کے پاکستان کے حکمران۔ پیشہ ور گداگر کل قیامت کا دن آئے گا، لیس فی وجہی بضعۃ لحم، اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا موجود نہیں ہوگا۔ آپ کے رسول کی تعلیم ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص، میرا کوئی امتی، وہ رسی لے، کڑھالا لے، رسی اور کڑھالا لے کر جنگل میں چلا جائے، لکڑیاں کاٹے، لکڑیاں جمع کرے، رسی سے لکڑیوں کو باندھے، اپنی کمر اپنی پشت پر ڈالے، مارکیٹ میں لائے، فروخت کرے۔ رسول نے کہا یہ ساری محنت خیر بہتر ہے من ان یسأل الناس، لوگوں سے سوال کرنے سے۔ محنت کرے۔ جاپان کو محنت نے کھڑا کر دیا، چائنا کو محنت نے کھڑا کر دیا، دنیا کی جو قومیں کھڑی ہوئی قوم کی حیثیت سے کھڑی ہوئی ہیں، محنت نے انہیں کھڑا کیا ہے۔ خدا را پیشہ ور گداگروں کو نہ دیں اور اپنے آپ کو سخی دل بنائیں، اپنے آپ کو دینے والا بنائیں۔ رسول نے کہا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور آخری نصیحت کر کے اپنے آپ کو اور آپ کو اجازت چاہوں گا، چھٹا روزہ ہے نا دوست، ابھی رمضان کا ایک طویل سفر ہے ہمارا انشاءاللہ، 23 روزے ہمارے انتظار میں ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو عزم ہے نا ہمارا، اس کو زندہ رکھیے گا، یہ شوق ہے یہ زندہ رکھیے گا، اسے مردہ نہیں ہونے دیجیے گا، بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا جو شوق عبادت کا اس وقت ہمارے اندر ہے اس شوق کو مزید بڑھائیں، اس شوق کو مزید ترقی دیں، سونے نہیں دیجیے گا۔ اللہ کی قسم اگر یہ مہینہ ہم نے ڈھنگ سے گزار دیا اتنی بڑی تبدیلی اپنے اندر لا سکتے ہیں، آنے والے مزید 11 مہینے ہم بہتر گزار سکے۔ ان دنوں کے اندر خالق کو بھی دریافت کریں، آپ اپنے خالق کو، نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، تلاوتیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اپنے خالق کو دریافت کریں دوست۔ دریافت کرنا کر رہا ہوں میں، ڈوب جائیں الفاظ کے معنی کے اندر، الفاظ کے مفاہیم کے اندر ڈوب جائیں، اپنے خالق کو تلاش کریں، قرآن و سنت کا بھرپور مطالعہ کریں، دین سیکھیں، دین سمجھیں۔ میں نے کل تراویح کے بعد بھی یہ نصیحت کی، آج پھر نصیحت کرتا ہوں، خدا را اپنے آپ کو فکری مسلمان بنائے، اپنے آپ کو باشعور مسلمان بنائے۔ جب تک ہم فکری اور باشعور مسلمان نہیں بنیں گے، ایجنسیز کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہیں گے، کبھی سیاسی سطح پہ استعمال ہوں گے، کبھی مذہبی سطح پر استعمال ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کوئی طاقت ہمیں رام نہ کر سکے اور کوئی طاقت ہمیں اپنے مطلب کے لیے استعمال نہ کر سکے، تو باشعور مسلمان اپنے آپ کو بنائیں، اور باشعور مسلمان اسی وقت بن سکتے ہیں جب دین سمجھیں، دین سیکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کی
سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے زکوٰۃ سے متعلق اپنا طالب علمانہ تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جس دوست کے پاس کوئی سوال ہو جمعے کے بعد وہ کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ مجھ طالب علم کے پاس اگر اس کا جواب ہوگا تو ضرور انشاءاللہ وہ جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میں زکوٰۃ کے مسائل میں آپ کو نہیں الجھاؤں گا، میں صرف زکوٰۃ کا فلسفہ پیش کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا، اور امید ہے کہ کسی حد تک میں نے وہ فلسفہ آپ کے سامنے رکھا ہوگا۔ آئندہ جمعہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہوگا انشاءاللہ، اور میرا موضوع ہوگا قرآن اور ہم مسلمان، کتاب اللہ اور ہم مسلمان۔ اس موضوع پر آئندہ میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ ان اللہ